یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ آئے میرے نبی، آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو دنیا والوں کے لیے، کائنات کے لیے، پورے وشو کے لیے، پوری دنیا کے لیے ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، ومبشرا، اور ہم نے آپ کو اچھے عمل کرنے والوں، اعمال صالحہ کرنے والوں کے لیے خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا، وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو برے اعمال میں ملوث لوگوں کے لیے اللہ کے عذاب سے، جہنم سے، اللہ کی پکڑو دھکڑ سے ہم نے آپ کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اسٹیج کوئی بھی ہو، میدان کوئی بھی ہو، سوسائٹی اور سماج کوئی بھی ہو، حالات کیسے بھی ہوں، ہم نے آپ کو ہر حال میں دعوت اللہ دینے والا داعی بنا کر بھیجا، اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور ہم نے آپ کو پورے وشو کے لیے، پوری کائنات کے لیے روشن سورج بنا کر بھیجا، روشن چراغ بنا کر بھیجا، روشن آفتاب بنا کر بھیجا۔ اس آیت کے اندر نبی اکرم کی 5 خوبیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلے ہم انہی پر چلتے ہیں، ضرورت پڑی تو اور وقت نے ساتھ دیا تو ہم اور تھوڑا سا کچھ اور لے لیں گے۔ ان 5 چیزوں پر نظر ڈالیے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو وشو کے لیے، دنیا کے لیے، پوری کائنات کے لیے گواہ بنا کر بھیجا، گواہی دینے والا۔ یہاں سے ہمارے کچھ لوگ، کچھ بھائی دوسرا تھوڑا سا شوشہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب نبی اکرم پوری دنیا کے لیے گواہی دینے والے بنا کر بھیجے گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گواہی کون دیتا ہے؟ جو موقع واردات پہ موجود ہو۔ ایک قتل ہوا، گواہ وہ گواہی دیتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، دیکھا ہے، ہاں دیکھا ہے، موقع واردات میں موجود تھے۔ اس آیت سے وہ یہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر قیامت کی صبح تک موجود تھے، ہیں اور رہیں گے، اور اگر موجود نہیں، حاضر و ناظر نہیں تو گواہی کیسے دیں گے؟ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت نے اس کو کلیئر کر دیا ہے۔ گواہ کا یہ مطلب نہیں ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اے امت محمد، اے امت محمدیہ، ہم نے تمہیں امت وسط میں پیدا کیا، امت وسط میں ہم نے تمہیں بنایا۔ وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، لِتَكُونُوا عَلَى النَّاسِ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کے اوپر گواہ ہو جاؤ۔
ساری دنیا کے لوگوں پر امت محمد گواہ کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ بتائیے تو. امت محمد سے پہلے عیسیٰ کی امت تھی، موسیٰ کی امت تھی، نوح کی امت تھی، ابراہیم کی امت تھی. اللہ تعالیٰ تو یہاں پر امت محمدیہ کو تمام لوگوں پر گواہی دینے والا بتا رہا ہے. یہ تمام لوگوں کی گواہی دے گی. امت محمدیہ تو محمد الرسول اللہ کے بعد جب آئی ہے تو یہ قوم نوح کی گواہی کیسے دے گی؟ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تو امت محمد تھی نہیں، پھر گواہی کیسے دے گی؟ اس آیت کے سبب ورود اور شان نزول پر جائیے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالی جب قیامت کے دن حضرت نوح سے کہے گا، اے نوح، ہم نے تمہارے درمیان جو پیغمبر بھیجے تھے انہوں نے تم تک ہماری دعوت کو پہنچایا یا نہ پہنچایا؟ قوم نوح منع کر دے گی کہ اللہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا. تب اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا، اے نوح، تمہاری امت تو منع کر رہی ہے، بخاری پڑھیے، تمہاری امت تو منع کر رہی ہے کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا. تو حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ اے اللہ، اگر یہ میری بات پر یقین نہیں کرتی تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو، اپنی امت کو پوری کی پوری حق بات پہنچا دی تھی. امت نوح قوم نوح یہ جھوٹ بول رہی ہے. اس پر قوم نوح اعتراض کرے گی کہ اے میرے پروردگار، ہم محمد رسول اللہ کی بات کیسے مان لیں؟ یہ تو نوح کے بہت بعد میں آئے، یہ کیسے نوح کی گواہی دے سکتے ہیں کہ نوح ہمارے پاس آئے تھے یا نہیں آئے تھے؟ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ اے اللہ، تو نے ہمیں جو قرآن دیا تھا، تو نے ہمیں جو کتاب دی تھی، جو قرآن دیا تھا، اس قرآن میں تو نے ہمیں بتایا تھا، اور تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اس قرآن نے ہمیں بتایا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی امت کو، اور ہر نبی نے اپنی امت میں پوری دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گواہی پر امت محمدیہ بھی گواہی دے گی. ہاں، ہماری کتاب میں قرآن کے اندر یہ موجود تھا کہ ہر نبی نے اپنی امت کے اندر دعوت پیش کی ہے. آج یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں. یہی بات کہی گئی، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اے امت محمدیہ، ہم نے تمہیں امت وسط میں بیچ میں بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہی دو. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور محمد رسول اللہ تمہارے اوپر گواہ بن جائیں کہ ہاں میری امت بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے. میری امت کے پاس جو قرآن تھا، جو ہم نے دیا تھا، ہم نے اپنی امت کو بتایا تھا کہ نوح علیہ السلام نے بھی، ابراہیم نے بھی، یحییٰ نے بھی، زکریا نے بھی، موسیٰ نے بھی، عیسیٰ نے بھی، سارے نبیوں نے اپنی اپنی دعوت پوری کی، انہوں نے کوئی خیانت نہیں کی. میرے پیارے ساتھیوں، بیت المقدس آنے میں کچھ گھنٹے باقی ہیں. ابھی بیت المقدس تھوڑی دور ہے، ایک عیسائیوں کی بستی سے گزر ہو رہا ہے. اور غور سے سننا، اور میڈیا والوں اگر موجود ہو تو میرے اس واقعے کو کل پیپر میں یا پرسوں کے پیپر میں ضرور لکھ دینا. اس واقعے سے تمہیں بہت سی چیزیں مل جائیں گی. موجودہ حالات میں جو مندر و مسجد کا معاملہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے سے کلیئر ہوتا چلا جائے گا. حضرت عمر فاروق جب بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں اور عیسائیوں کی بستی سے گزر رہے ہیں، ابھی بیت المقدس کافی دور ہے، عیسائیوں نے آپ کا سواگت کیا، موسٹ ویلکم کیا، آپ کو کھجور کھلائے، پانی پلایا. اسی اسنا میں نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، ظہر کی اذان دی جاتی ہے. ایک صحابی اذان دے رہے ہیں، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. عیسائی آتے ہیں، امیر المومنین، اذان دے دی گئی ہے، آپ یہاں کیا جنگل میں نماز پڑھیں گے، اس زمین میں کیا نماز پڑھیں گے؟ ہماری گرجا میں کوئی مورتی نہیں ہے، ہم نے مورتی ابھی ہٹا کر ایک جگہ رکھ دی ہے. امیر المومنین، آپ ہماری گرجا میں نماز پڑھ لیجئے. حضرت عمر نے کہا اگر مورتی نہیں ہے تو ہمیں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. حضرت عمر اس گرجا کے اندر داخل ہو گئے.
गिरजा को धुल दिया गया, पानी से साफ कर दिया गया। ईसाइयों ने ये काम किया। अमीरुल मोमिनीन, देखिए हमने गिरजा को धुल भी दिया और पाक को साफ भी कर दिया है, अब तो आप नमाज पढ़ लीजिए। हजरत उमर फारूक ने वहीं पर चटाइयां बिछवाई और नमाज पढ़ाने के लिए आप खड़े हो गए। गिरजा के अंदर हजरत उमर फारूक खड़े हो गए, नमाज पढ़ाने के लिए मुसल्ले इमामत पे चले गए। आपके साथी आपके पीछे खड़े हो गए। सिर्फ इकामत कही जाने वाली है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, कद कामतिस सलातु कद कामतिस सलाह, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। इकामत कह दी गई है। हजरत उमर फारूक ने यह भी कह दिया, सफ़े दुरुस्त कर लो। फिर जैसे ही किबले की तरफ चेहरा करते हैं, अल्लाहु अकबर कहने वाले हैं, अचानक उनके माइंड में, उनके जहन में कोई ख्याल आया। उन्होंने कहा ये चटाइयां उठाओ। आए मेरे साथियों, ये चटाइयां उठाओ और बाहर निकलो। वो चटाइयां लेकर बाहर निकल आए। बाहर चटाइयां बिछा दी गई, जंगल में चटाइयां बिछा दी गई। हजरत उमर फारूक ने भी अपना मुसल्ला जंगल में बाहर गिरजा के बाहर बिछाया और वहीं पर आपने 2 रकात नमाज अदा की। सफर में थे, 2 रकात नमाज अदा की। 2 रकात आपके सहाबा ने नमाज पढ़ ली आपके पीछे। ईसाई रोने लगे और जो ईसाइयों में मेन आदमी था वो आया, कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन, क्या हमारा गिरजा नापाक था? नऊजुबिल्लाह, क्या हमारे गिरजे से आपको नफरत थी या क्या वजह थी? हमने तो मूर्ति भी हटा रखी थी, ईसा मसीह का हमने उसमें स्टैच्यू भी नहीं रखा था, आपके लिए हमने धुल भी दिया था, फिर आपने हमारे गिरजा में नमाज क्यों नहीं पढ़ी? या हमसे कोई नफरत है या हमसे कोई गलती है या हमारा गिरजा आपके मजहब के मुताबिक नापाक है? हजरत उमर ने उस ईसाई को अपने सीने से लगाया, फरमाया, नहीं नहीं, आए मेरे भाई, तेरा गिरजा नापाक नहीं है और ना ही मेरा मजहब मुझे तेरे गिरजा में नमाज पढ़ने से रोकता है। मैं तेरे गिरजा में नमाज पढ़ने का पढ़ सकता था, मैं अपने साथियों को अपने पीछे नमाज पढ़ने का हुक्म दे सकता था, तेरे गिरजे में मेरी नमाज हो जाती, कोई रुकावट नहीं थी। लेकिन मेरे जहन में यह ख्याल आया, नमाज पढ़ाते वक्त, पढ़ाने से पहले यह ख्याल आया कि आए उमर, तेरे इंतकाल के बाद इस गिरजा पर मुसलमान मस्जिद का दावा न ठोक दें, ये न कह बैठे कि इस गिरजा में तो उमर ने नमाज पढ़ी थी, यहाँ पहले मस्जिद थी। बाद में आने वाले लोग जब शाहाना हुकूमत मुसलमानों की आ जाए तो कहीं वो तुम्हारे गिरजे को गिरा न दें और वहां पर तुम्हारी गिरजे को गिराकर अपनी मस्जिद न बना लें। हजरत उमर को डर लगा, एक वक्त की नमाज पढ़ने के बाद कहीं मुसलमान तेरे गिरजा पर मस्जिद होने का दावा न ठोक दे, इस डर से मैंने तेरे गिरजा में नमाज नहीं पढ़ी। मीडिया वालों, काबे के रब की कसम खा के कहता हूं, जिस मस्जिद को अगर मंदिर तोड़ के बनाया जाए, काबे के रब की कसम, उस मस्जिद में एक नहीं 1 लाख रकातें पढ़ डालो, सब तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएंगी। इस्लाम उस बात को जायज ही करार नहीं देता कि किसी मंदिर को तोड़कर, किसी गिरजा को तोड़कर, अरे किसी गिरजा तो छोड़ो, कोई मंदिर तो छोड़ो, अगर किसी भी मजबूर और बेबस इंसान की जमीन पर कब्जा करके भी अगर उस पर मस्जिद बना दी जाए तो उस मस्जिद में भी नमाज नहीं होती। मस्जिद पाक साफ जगह चाहती है। हजरत उमर फारूक ने उस गिरजा में इसलिए नमाज नहीं पढ़ी ताकि बाद में आने वाले मुसलमान इसके गिरजा पर कहीं मस्जिद का दावा न ठोक दे और इसके गिरजा को गिराकर मस्जिद न बना ले। ये था हजरत उमर फारूक का शाहाना किरदार। मेरे भाइयों, पहले इस तरफ भी पढ़ना चाहिए था। स्टडी करो, मुताला करो, उसके बाद कोई कदम आगे बढ़ाओ। ये तो एक वो ज़िम्नी बात थी जो मेरी आ गई। हम देखें, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ये गवाह, जिसकी गवाही अल्लाह के ताल्लुक से, रसूलों के ताल्लुक से, अपने से पहले आने वाली किताब तौरात, ज़बूर, इंजील, सुहफ़ अव्वलीन के ताल्लुक से जो गवाही दी है, जब वो अपनी 63 साला जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला तो इसमें भी क्या झूठ बोलेगा। इसलिए हमने आपको गवाह बनाकर भेजा।
ایک تو یہ دیکھو کہ جنت کی گواہی، اللہ کی گواہی، رسولوں کی گواہی، تورات و زبور اور انجیل کے بھی اسلامی کتاب ہونے کی گواہی، قیامت کی گواہی، فرشتوں کی گواہی کون دے رہا ہے؟ شخصیت دیکھو کون ہے، اس کا معیار دیکھو کون ہے۔ اس کا معیار وہ ہے کہ جب وہ بولتا ہے تو ابو جہل بھی کہتا ہے کہ ہم محمد کو جھوٹا نہیں کہتے، لیکن محمد جو بات پیش کرتا ہے اس پر ہمارا دل نہیں جلتا۔ یہ ہے اس کی گواہی کا معیار۔ اس کی گواہی کا معیار یہ ہے کہ ایک اللہ کی طرف بلانے سے پہلے کوئی سبا پر چڑھ گئے، ایک اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے آپ نے اپنے ارد گرد تمام لوگوں کو جب جمع کر لیا، سمجھ گئے لوگ کی کوئی خاص بات ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر اپنے بارے میں لوگوں سے پوچھتے ہیں، اے لوگوں تم نے ہماری زندگی پر نظر ڈالی ہے، تم نے ہماری 40 سالہ زندگی دیکھی ہے، اب میں 40 سال کا ہو چکا ہوں، اے لوگوں تم نے میری 40 سالہ زندگی پر نظر ڈالی ہے، اے لوگوں مجھے یہ بتاؤ اس پہاڑی پر چڑھنے کے بعد میں نیچے جھانک کر دیکھتا ہوں ایک کھائی ہے، ایک گہری کھائی ہے، اگر میں تم سے یہ کہوں اس کھائی کے اندر، اس گفا کے اندر ایک لشکر جرار، ایک حملہ کرنے والا لشکر چھپا ہوا ہے، تم رات میں سو گے یہ تمہاری بستی پر حملہ کر دے گا؟ آئے میرے ساتھیوں، آئے پہاڑی کے نیچے جمع ہونے والے لوگوں، کوئی لشکر ہے نہیں، کوئی لشکر اس میں ہے نہیں، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ ایک لشکر چھپا ہوا ہے، دیکھو کوئی لشکر ہے نہیں، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے نیچے ایک لشکر چھپا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو بتاؤ تم میری بات کا یقین کرو گے یا نہیں کرو گے؟ کہا ہاں اے محمد، اس وقت آپ رسول اللہ، لوگ آپ کو نہیں جانتے تھے، کہنے لگے اے محمد ابن عبداللہ ہم تو فوراً آپ کی بات کا یقین کر لیں گے، لشکر ہو یا نہ ہو، لیکن آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ ایک لشکر چھپا ہے تو ہم آپ کی بات کا یقین کر لیں گے اور اس لشکر سے بچنے کے انتظام کرنا شروع کر دیں گے۔ آپ نے پوچھا اے کوئی سبا کی، اے اس پہاڑی کے نیچے جمع ہونے والے لوگوں میری بات پر اتنا بھروسہ کیوں، میری بات پر اتنا اعتبار کیوں؟ ان لوگوں کا جواب تھا قالوا ما جربنا الا صدقا، اے محمد ہم نے آپ کی 40 سالہ زندگی میں آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی ہم نے آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، جب آپ 40 سالہ زندگی میں جھوٹ نہیں بولے تو آج کیسے جھوٹ بولیں گے؟ تھا کہ انہوں نے کہا اگر ہمارے نبی نے یہ بات کہی تو سچی ہے۔ چلیے شاہد پر اتنا ہی، ورنہ اور چیزیں چھوٹ جائیں گی۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا، دوسری چیز پہ آئیے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے ہمارے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے، ومبشرا، اور ہم نے اچھے کام کرنے پر آپ کو جنت کی خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اچھے کام کرنے پر ہم نے آپ کو اعمال صالحہ کرنے والوں کے لیے خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ پورا قرآن پڑھ جائیے، محمد رسول اللہ اچھے کام کرنے پر لوگوں کو خوشخبریاں ہی سناتے ہیں۔ متقی اللہ سے ڈرنے والے ہیں تو ان کو خوشخبری سنا رہے ہیں، ان للمتقین مفازا، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے کامیابی کامیابی ہے۔ ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا، بڑے باغات ہیں، انگور ہیں، وکواعب اترابا، اور انہی کے ہم عمر ہم جنس ان کے لیے لڑکیاں، ان کے لیے حوریں ہیں۔ یہ متقیوں کے لیے آپ نے خوشخبری سنائی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں قرآن پڑھتے جاؤ، آپ صبر کرنے والوں کے لیے بھی خوشخبریاں سنا رہے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔
اور ہم تمہیں آزمائیں گے اے مسلمانوں، تمہیں بھوکا مار کر بھی آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تمہارے اوپر خوف ڈال کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ آج پورے بھارت میں ہم مسلمانوں کے اوپر جو خوف طاری ہے، ہم ایسا خوف ڈال کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ والجوع، اور بھوکا مار کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اور تمہارے مالوں میں نقصان کر کے بھی، تمہارے کاروبار میں نقصان کر کے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اور تمہاری جانیں لے کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم تمہاری جانیں لے کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وَالثَّمَرَاتِ، تمہارے پھلوں کو، تمہاری کھیتیوں کو، تمہارے اناج کو، تمہارے پھل فروٹ کو برباد کر کے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اے میرے حبیب، اے میرے نبی، ان تمام مصیبتوں میں میرے جو بندے صبر کر لیں، میرے جو بندے صبر کر لیں، ان کو جنت کی بشارت سنا دو، ان کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعمال صالحہ پر لوگوں کو خوشخبری سنا رہے ہیں، لوگوں کو جنت میں جانے کی بشارت دے رہے ہیں۔ کبھی آپ خوشخبری یوں سناتے ہیں، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پھر آپ شرط لگا رہے ہیں، من قال لا الہ الا اللہ صدقا للقلب دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ کہے گا اور وہ سچے دل سے کہے گا، یعنی اس کے لوازمات کو پورا کرے گا، تو وہ جنت کے اندر جائے گا۔ تو کبھی آپ یوں خوشخبری سنا رہے ہیں کہ من مات لا یشرک باللہ دخل الجنہ، جو دنیا میں مرا اور اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا، تو وہ جنت کے اندر جائے گا، وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ کہیں میرے بھائیوں امام کائنات اٹھتے ہیں تو لوگوں کو اس طریقے سے خوشخبری سناتے ہیں، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے مرنے سے پہلے آخری جملہ اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ نکالا، وہ جنت کے اندر داخل ہوگا، وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ وہ امام کائنات کبھی خوشخبری سناتے ہیں تو اس طریقے سے خوشخبری سناتے ہیں کہ من ما منکم من احد یتوضؤ فیحسن الوضوء، تم لوگوں میں سے جس نے وضو بنایا اور اچھی طریقے سے وضو بنایا، وضو کو وضو کے طریقے سے بنایا، اور وضو بنانے کے بعد، وضو کے بعد فارغ ہونے کے بعد ثم قال اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور اس نے یہ دعا پڑھ لی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں الا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ خوشخبری سنا رہے ہیں اعمال صالحہ پر۔ اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا۔ کس طریقے سے خوشخبری دی جا رہی ہے؟ ہم نے دیکھیے، کہیں کہتے ہیں کہ جس نے مؤذن کے اذان کو دہرایا، کلمات کو دہرایا، اذا قال الامام اللہ اکبر اللہ اکبر فقولوا اللہ اکبر اللہ اکبر، جب امام کہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو تم بھی کہو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بخاری کے صفحات پر یہ منظر دیکھو، اگر امام کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ فقولوا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو تم بھی کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب امام کہے اشہد ان محمد الرسول اللہ فقولوا اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو تم بھی کہو اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اذا قال المؤذن، اذا قال المؤذن، جب تمہارا مؤذن کہے حی علی الصلاۃ فقولوا لا حول ولا قوۃ الا باللہ، جب وہ کہے حی علی الصلاۃ تو تم کہو لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ جب تمہارا مؤذن کہے اذا قال المؤذن حی علی الفلاح، جب مؤذن کہے حی علی الفلاح تو تم کہو لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ جب تمہارا مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر
تو تم بھی کہو اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر مؤذن کہے لا الہ الا اللہ تو تم بھی کہو لا الہ الا اللہ. جس نے امام مؤذن کے کلمات کو دہرایا ثم قال اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اور جس نے مؤذن کے کلمات دہرانے کے بعد یہ دعا پڑھی, یہی دعا ہے بخاری میں اتنے الفاظ کے بعد بیچ میں وہ نہیں ہے آتی محمد الوسیلہ والفضیلہ, اس کے بعد لوگ لگاتے ہیں والدرجۃ الرفیعہ, پھر اور کہتے ہیں وبعث مقاما محمودا کے بعد مقاما محمودا الذی وعدتہ, اس کے بعد کیا کہتے ہیں وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. ہم لوگ چھوٹے تھے نا تو ہم لوگ بھی دوسرے کے مدرسوں میں پڑھے ہوئے تھے, تو یہ سب دعا اسی وقت کی یاد ہے, اس زمانے کی یاد ہے, یہ سب ہم لوگوں کو پڑھائی گئی تھی. یہ سب انک لا تخلف المیعاد یہ کہیں ہے ہی نہیں, بخاری کے اندر یہ دعا ہی نہیں ہے. بخاری کے اندر صرف اتنی دعا ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ, بس اتنی دعا ہے. اور اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں جس نے مؤذن کے کلمات دہرائے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھ لی حلت له شفاعت یوم القیامہ, قیامت کے دن وہ جہنم کے دروازے پر کھڑا ہوگا, اللہ میرے لیے حلال کر دے گا, میں اس کی شفاعت کروں گا, میرے لیے اس کی شفاعت حلال ہو جائے گی. اور مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ میں اس کی بخشش کے لیے جب شفاعت کروں گا تو اللہ میری شفاعت کو قبول کرے گا, میں اس کو جنت کے اندر لے جاؤں گا. میرے پیارے ساتھیوں, خوشخبری سنا رہے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبشر. اور پھر آگے بڑھ کر قرآن نے کہا قو انفسکم, پہلے اپنے آپ کو بچاؤ, پھر کہا واہلیکم نارا, پھر اپنے اہل و عیال اور اپنے بیوی بچوں کی فکر کرو. نذیر اس انداز سے ڈراتا ہے لوگوں کو کہ لوگوں سنو, جہنم کو جب 1000 سال تک جلایا گیا تو وہ جہنم سفید ہو گئی, پھر 1000 سال تک جلایا گیا تو وہ جہنم سرخ ہو گئی, پھر 1000 سال تک جلایا گیا تو وہ جہنم سیاہ ہو گئی, اور آج بھی سیاہ ہے, آج بھی کالی ہے. اور ایسی ہے وہ جہنم کہ سوئی کے سوراخ کے برابر بھی اگر اس میں سے کوئی جگہ کھول دی جائے, سوئی کے سوراخ کے برابر بھی اگر اس میں کوئی سانس کر دی جائے تو اس سے جو آگ نکلے گی, اس سے جو گرمی نکلے گی, اس گرمی سے جل کر ساری دنیا کب تباہ و برباد ہو جائے, ساری دنیا کب جل کر راکھ ہو جائے یہ پتہ ہی نہیں چلے گا. میرے بھائیوں, نذیر اس انداز سے جہنم سے لوگوں کو ڈراتا ہے, اس انداز سے ہمارے نبی محمد رسول اللہ لوگوں کو جہنم سے ڈراتے ہیں. فرمایا یہ کام نہ کرو جہنم میں, یہ کام نہ کرو جہنم میں, یہ کام نہ کرو ورنہ جہنم میں جاؤ گے. اس انداز کو ذرا دیکھیے میرے بھائیوں, پڑھیے مختلف آیات جہنم, ان پر نظر ڈالیے اور دیکھیے کہ جہنم کی کس طریقے سے خوفناکی اور جہنم کی کس طریقے سے جاسوس تپش سے روکا ہے جناب محمد قرآن کی آیتوں نے, اور محمد رسول اللہ نے کیسا نقشہ کھینچا ہے. 4 سال تھی آپ بے ہوش ہو کے بازار میں اکاز میلے میں گرے ہوئے, آپ اکاز میلے میں آپ کی پیشانی سے خون نکل رہا ہے, آپ بے ہوش پڑے ہوئے. کسی نے فاطمہ سے کہا 4 سال کی بچی سے کہ تیرے بابا کو مکے میں لوگوں نے اتنا مارا اکاز بازار میں کہ وہ بے ہوش گرے. حضرت فاطمہ اٹھ کے بھاگی اپنے ابو کے پاس بیٹھ گئی, بے ہوش تھے, اتنا مارا کہ بے ہوش ہے محمد رسول اللہ. حضرت فاطمہ نے اپنے سر سے آنچل اتارا, اوڑھنی اتاری اور اپنے ابو کی پیشانی سے خون کو صاف کر رہی ہے. میری ماں, میری بہنوں, اگر میری آواز تمہارے کانوں تک جا رہی ہے تو ذرا اس جملے پر غور کرو, ابھی پردہ فرض نہیں ہوا ہے اور 4 سال کی بچی اپنے سر سے اپنی اوڑھنی اتار رہی ہے. اس 4 سال کی بچی ابھی پردہ فرض نہیں ہوا ہے اور 4 سال کی بچی اپنے سر کی اوڑھنی سے
साफ कर रही है। मेरी बहनों, आज तुम्हारी उम्र 20 साल की हो गई है, 22 साल की हो गई है, तुम बीएससी कर रही हो, तुम आईएएस की तैयारी कर रही हो, तुम इंटर कॉलेजों में और बीए कॉलेजों में पढ़ने जा रही हो, लेकिन 22-24 साल की उम्र के बावजूद आज तुम्हारे सरों पर दुपट्टे नहीं है, तुम्हारे गलों से भी दुपट्टे हट गए हैं, तुम्हारे बाल खुले हुए हैं, तुम्हारे लिबास बदल गए हैं। मेरी बहनों, ये 4 साल की बेटी फातिमा का थप्पड़, अभी उसका असर तुम्हें नहीं हो रहा है, कब्र में जाने के बाद उस थप्पड़ का असर तुम्हें पता चलेगा। मेरी बहनों, इस 4 साल की बच्ची से सीखो, जबकि पर्दा भी फर्ज नहीं हुआ है। इस 4 साल की बच्ची ने अपनी ओढ़नी उतारी और अपने बाप के खून को साफ किया, रोती जा रही है, आंखों से आंसू गिरा, एक गरम गरम आंसू मोहम्मद रसूलुल्लाह के चेहरे पर गिर गया, आपके गाल पर गिर गया, आपने आंखें खोल ली, इस आंसू ने आबे हयात का काम किया। फातिमा की आंख से गिरने वाला आंसू जैसी नबी के चेहरे पर गिरा, आपकी आंखें खुल गई। आप अपनी बेटी को देखते हैं, उस वक्त बेटी के मुंह से ये जुमले निकल रहे थे, आए मक्के वालों, आए मक्के वालों, तुमने मेरे उस बाबा को मारा है जिसने आज तक जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, तुमने मेरे उस बाबा को मारा है जिसने आज तक किसी की अमानत में खयानत नहीं की, तुमने मेरे उस बाबा को मारा है जिसने आज तक तुमको कोई तकलीफ नहीं दी। वो सिर्फ इतना कहता है, एक अल्लाह की इबादत करो, आज इतनी सी गलती पर तुमने मेरे बाप को इतना मारा कि वो बेहोश है। अल्लाह के नबी की आंखें खुल चुकी है। आपने बेटी फातिमा के आंसू देखे तो उसको पहुंचा और फरमाया, वो कौम कभी फला नहीं पा सकती है जिसने मेरी बेटी के आंखों में आंसू लाई, जो मेरी बेटी को रुलाती है, वो कौम कैसे तरक्की करेगी। मुझे मारो पीटो, मुझे तकलीफ नहीं है, लेकिन आज मुझे तकलीफ इसलिए हुई है कि आए मक्के वालों, तुम्हारी वजह से आज मेरी बेटी की आंखों में आंसू आ गए। जिसने फातिमा को सताया उसने मोहम्मद को सताया, जिसने फातिमा को रुलाया उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह को रुलाया। मेरे भाइयों, मक्के का सालाना मेला, उकास बाजार, लेकिन दावत इल्लाह, मार खा रहे तो दावत इल्लाह। वो ताइफ की बस्ती है, और जो छिछोरे लड़के पहले पहाड़ी के ऊपर चले हुए हैं, आपने वहां जाकर भी जब लोगों को कहा, क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, लोगों एक अल्लाह की इबादत की तरफ आओ। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के रसूल का जबान से इतना जुमला निकलना था, पत्थरों से ऐसा मारा कि सर फट गया। ज़ादुल मआद में इब्न क़य्यिम लिखते हैं कि खून नबी अकरम के जूतों पर गिरा, पैर में वो जूते खून जम जाने की वजह से जूते भी नहीं उतर रहे थे, बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। होश आया तो फरिश्तों को अपने पास पाया, वो कह रहे हैं, आए मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, अगर आप गए तो हम इन ताइफ वालों को 2 पहाड़ियों के बीच में रख के कुचल दें। मौलवी जर्जीस को जो पत्थर मारे, हम तो कह देंगे मारो गोली, हमारे बाप का क्या जा रहा है, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह एक तरफ फरिश्तों को देखते हैं, वो कह रहे हैं कि हम इन दोनों पहाड़ियों से पीस कर इनको कुचल दें। दूसरी तरफ ताइफ वालों को देख रहे हैं तो फौरन रहमतुल लिल आलमीन की जबान से जुमला याद होता है, नहीं ऐ फरिश्तों, नहीं, इनको मत मारो, इनको मत कुचलो, इनको मत सताओ, ये आज ईमान नहीं लाएंगे तो क्या हुआ, इनकी पुश्तों में छिपी हुई ज़ुर्रियत आदम, इनकी पुश्तों में छुपी हुई नस्लें मेरे ऊपर जरूर ईमान लाएंगी, इनके नुत्फे से पैदा होने वाली औलादें मेरे ऊपर जरूर ईमान लाएंगी। फरिश्तों ने इसरार किया, अल्लाह के नबी एक बार और गौर कर लीजिए। आपने कहा गौर क्या करना है, अल्लाहुम्मा हद कौमी फइन्नहुम ला यअलमून, अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, अभी ये जानती नहीं है कि मुझे तूने रसूल बनाया है, मैं तेरा पैगंबर हूं। ताइफ में मार खा रहे हैं, लेकिन दावत इल्लाह, अल्लाह की दावत देना नहीं भूलते हैं। मेरे प्यारे साथियों, हिजरत करके मक्के से मदीना की तरफ जा रहे हैं। 8 दिन तक मुसलसल सफर, थक के चूर आप और आपके सहाबा एक जगह कयाम करते हैं, थोड़ी देर सस्ताते हैं। 8 दिन 8 रात मुसलसल चलने के बाद थक कर
बेज़बान मखलूक जानवर भी लंबी लंबी लेटी हुई है, अपनी जबान थकावट की वजह से बाहर निकाली है। जहां ऊंट चलने की हिम्मत नहीं रखते, घोड़े अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पा रहे, सहाबा पैर तान कर आराम कर रहे हैं, और मोहम्मद रसूलुल्लाह उसी जगह पर एक ईंट पत्थर उठाते हैं, जमीन को खोद कर वहां किसी चीज की बुनियाद रखते हैं। सहाबा दौड़ते हुए आते हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? फरमाते हैं, सहाबियों मेरा दिल कहता है इस जगह एक मस्जिद बननी चाहिए, इस जगह अल्लाह का एक घर बनना चाहिए, आसपास पहाड़ियां मौजूद है, अल्लाहु अकबर की सदा इन पहाड़ियों से टकराना चाहिए, इन पहाड़ियों को भी क़यामत के दिन अल्लाह की वहदानियत की गवाही देना है, हमारे यहाँ पर इबादत की गवाही इन पहाड़ पत्थरों को भी देना है। आए सहाबियों, यहाँ एक मस्जिद की बुनियाद रखनी चाहिए। मेरे भाइयों, ऊंट लंबे लंबे लेटे, घोड़ों में चलने की ताकत नहीं है, सहाबा आराम कर रहे हैं, बेज़बान मखलूक थक के चूर है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह उस जगह पर एक मस्जिद की बुनियाद रखते हैं। आज भी उस जगह पर सबसे पहली मस्जिद बन के तैयार हुई है, जिसको दुनिया मस्जिद कुबा के नाम से याद करती है। और आज भी कुबा में जब आजान होती है तो उसकी आजान की सदाएं वहां के जंगलात और वहां की पहाड़ियों से टकरा रही हैं, और अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद हो रही हैं। पहाड़, पेड़ पौधे और जंगलात भी उन सदाओं को सुन रहे हैं, जिनको कयामत के दिन गवाही देना है। मेरे भाइयों, जहां सब थक कर चूर और मोहम्मद रसूलुल्लाह को फिक्र है, तो अल्लाह के कलमे की बुलंद होने की है, दावत इल्लाह की फिक्र है, एलाए कलिमतुल्लाह की फिक्र है। ऐसा दाई इल्लाह कहां मिलेगा? दायन इल्लाह, अल्लाह की तरफ दावत देने वाला, अल्लाह की तरफ बुलाने वाला हमने बनाकर भेजा है। हाँ हाँ मेरे भाइयों, मदीने में पहुंचने के बाद भी सुकून नहीं। आपके पास एक वफद आता है, आप उसको दावत तबलीग का फरीजा अंजाम दे रहे हैं, इतने में खबर आती है आपकी बेटी ज़ैनब की तरफ से कासिद आता है, चलिए आपकी बेटी आपको याद कर रही है, आपके नवासे की तबीयत ठीक नहीं है। फरमाया कि मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, लोगों को वादो नसीहत कर रहा हूँ, मेरी बेटी से कहना जो अमानत है वो अल्लाह की है, तुम उसके ऊपर मुआवज़तैन पढ़कर दम कर लो, जो चाहो करो, अभी मैं इन लोगों को समझाना है, इन लोगों को दावत देना है। वो कासिद गया और उसने कह दिया कि आपके अब्बू ने ऐसा ऐसा कहा है, यहाँ नवाजे की कदम उखड़ने लगा है, तबीयत ज्यादा खराब। उन्होंने कहा कसम देकर कहो आपको आपकी बेटी ने रब का वास्ता दिया है, जिस हाल में बैठे हुए उसी हाल में चले आइए। अल्लाह के नबी के कानों में आवाज जाती है, आपकी बेटी ज़ैनब ने आपको रब का वास्ता दिया है, आपके नवासे की ज़ैनब के बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, आपने वफद से मुआवज़त चाहिए, बैठो तुम हमारे मेहमान हो, हम आएंगे फिर तुमसे मिलेंगे। अपने नवासे की तबीयत को देखने के लिए बेटी के रब के वास्ते पर उठ गए और खड़े हो गए और चलने लगे। चंद सहाबा को लेके आप शरीक हुए। हुजरे ज़ैनब थोड़ा छोटा सा है, पहले से 8-10 औरतें उसमें बैठी हुई हैं, 2-4 आदमी हैं, मजीद लोगों की गुंजाइश नहीं है। दरवाजा खटखटाया, हजरत ज़ैनब ने दरवाजा खोला, अल्लाह के नबी अंदर जाते हैं, नवाजे की हालत देखते हैं, वो सांसें ले रहा है। हजरत ज़ैनब ने जल्दी से अपने बेटे को उठाया, नबी की गोद में दे दिया। हाय अल्लाह के रसूल, इस पर दम कीजिए, आपका नवासा, आपकी बेटी ज़ैनब का लफ्ज़ जिगर, ये उसके दिल का टुकड़ा है, मेरे बेटे को आप दम कीजिए, अल्लाह से दुआ कीजिए मेरे बेटे को शिफा दे दे। जैसे ही मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने हाथ में अपने नवासे को लिया, शायद नवासा अपने नाना की गोद का इंतजार कर रहा था, और जैसे ही वो नवासा नबी की गोद में आया, उसकी रूह कब से उनसुरी से परवाज हो गई। ज़ैनब का बेटा इंतकाल कर गया, ज़ैनब की आंखों में आंसू हैं, और ज़ैनब के आंसू देखकर उस हुजरे की सारी औरतों की आंखों में आंसू हैं। बड़े बड़े सहाबा का दिल ज़ैनब की हालत देखकर पसीज गया, लेकिन अपने नवासे को अपनी गोद में लिए हुए हैं, सब्र का पहाड़ बनकर इस जगह भी दावत दे रहे तो अल्लाह की, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ज़ैनब, रोने की जरूरत नहीं, हम सभी अल्लाह की अमानत है और अल्लाह ही के पास जाना है, हम सबको अल्लाह की तरफ रुखसत होना है। मेरे प्यारे साथियों, जहां सारा मजमा हैरत
کر رہا ہو اور اتنا بڑا کلیجہ نہیں کہ برداشت کر سکے، آپ اپنے نوازے کو اس حال میں بھی گود میں لیتے ہیں تو یہی سکھاتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس جگہ بھی دعوت اللہ دی جا رہی ہے۔ ہاں پھر ایک منظر ایسا بھی آیا کہ آپ کا اپنا بیٹا قاسم انتقال کر گیا، آپ کا اپنا دوسرا بیٹا ابراہیم بھی عبداللہ بھی انتقال کر گیا، ماریہ قبطیہ کے بدن سے پیدا ہونے والا تیسرا بیٹا جس نے اپنی عمر کا 1.5 سال 18 مہینے پورا کر لیا، خبر جاتی ہے ماریہ قبطیہ کی، اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی آئیے، آپ کے بیٹے کی طبیعت صحیح نہیں ہے۔ آپ اس حال میں پہنچتے ہیں، ماریہ قبطیہ کے بغل میں اپنے نواسے اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں، ابراہیم جس کا نام ہے اس بیٹے کو دیکھتے ہیں، وہ بھی سانسیں لے رہا ہے، بہت ہی نرم ہے، ہاتھ سے چھونے میں ڈر لگتا ہے کہ کھال کہیں سڑک نہ جائے، پھسل نہ جائے۔ آپ نے بڑی حساب سے کپڑے میں لپیٹ کر ماریہ قبطیہ نے اپنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ابراہیم کو دیا۔ ابراہیم بھی شاید اپنے باپ کا منتظر تھا، جیسے ہی یہ 1.5 سال کا 18 مہینے کا بچہ محمد ابن عبداللہ کی گود میں آتا ہے، اس کی روح بھی قبض عنصری سے پرواز ہو جاتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی نے اس کو بستر کے اوپر رکھا اور فرمایا ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا۔ میرے بیٹے تیری جدائی سے میری آنکھوں میں آنسو ضرور ہے، میرا دل غمگین ضرور ہے، لیکن ہم اپنے رب کی ناراضگی کا کوئی جملہ اپنی زبان سے نہیں بولیں گے۔ اے میرے بیٹے تیری جدائی سے ہمیں افسوس ضرور ہے، لیکن کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ یہاں پر بھی دعوت اللہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ کی اس دعوت پر نظر ڈالیے، شروع سے لے کر آخر تک اللہ کی دعوت، اللہ کی دعوت، اللہ کی دعوت، یہاں تک کہ کائنات کو روشن کرنے والا سورج، کائنات کو روشن کرنے والا سورج آج حجرہ عائشہ میں لیٹے ہوئے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں جا سکے، حضرت عائشہ کی گود میں ہیں، فجر اور ظہر کے بیچ میں اپنے رب کو پیارے ہونے والے ہیں۔ ایسے موقع پر آپ کی آواز بند ہو چکی ہے، حضرت عائشہ نے اپنے کان لگائے تو یہ کائنات کو چمکانے والا سورج اپنی زبان سے آخری جملہ جو ادا کرتا ہے، پوری زندگی اللہ کی طرف بلانے والا آخری جملہ اپنی زبان سے بھی اگر نکالتا ہے تو یہی نکالتا ہے اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی۔ اے اللہ رفیق اعلیٰ میں، اے اللہ رفیق اعلیٰ میں، اے اللہ رفیق اعلیٰ میں، اے اللہ نیک لوگوں میں، شہداء میں، صالحین میں میرا بھی حشر فرما دے، مجھے بھی ان میں شامل فرما لے۔ اللہم بالرفیق الاعلی، اللہ کے نام سے دعوت دی اور آخری سانس تک اللہ کی طرف بلاتے رہے، اور آخری سانس تک یہی کہا کہ اللہ مجھے اپنے صالحین اور نیک لوگوں میں میرا بھی شمار کر لے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اس سے بڑا دائی ہمیں کائنات کے اندر کوئی نہیں۔